السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے ہفتہ واری روح پرور سنی اجتماع کے اندر انشاءاللہ رب العزت میں آپ کی خدمت میں امامہ مبارکہ باندھنے کی برکتیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کا تذکرہ اور اس کے فضائل کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امامہ باندھنا ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ امامہ ٹوپی پر باندھے۔ امامہ کم سے کم 7 ہاتھ یا زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ کا ہونا چاہیے، یعنی تقریباً 3.5 میٹر امامہ ہونا چاہیے۔ امامہ کا شملہ جو پیچھے جو لٹکتا ہے اسے شملہ کہتے ہیں۔ امامہ کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں کے بالکل پیچھے جو بازو میں پیٹھ پر ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی رنگ کے امامے باندھے ہیں، مگر سفید رنگ زیادہ پسند فرمایا ہے۔ امامہ کا شملہ نہ بالکل چھوٹا ہو اور نہ ہی اتنا بڑا کہ بیٹھنے میں ہمارے نیچے دب جائے۔ امامہ کو جس طرح باندھتے ہیں کھولتے وقت بھی اسی طرح کھولے، یعنی ہم جب باندھتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ باندھتے ہیں۔ ایک لیتے ہیں نیچے، پھر ایک لیتے ہیں اس کے اوپر، پھر ایک لیتے ہیں اس کے اوپر، آخر میں ہم اس کو اوپر جو نا وہ پھنسا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھولتے وقت بھی جہاں ہم نے پھنسایا تھا وہاں سے کھولے، گھما کر کے اس طریقے سے جتنے راؤنڈ ہم نے باندھے تھے اتنے راؤنڈ کو کھولنا ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے بتاتے ہوئے چلوں کہ جب آپ باندھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے باندھے اور درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب کھولے آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے کھولے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درود شریف کی بے شمار برکتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ امامہ کے جتنے فضائل ہیں میں آپ کے سامنے ان میں سے چند فضائل پیش کرتے ہوئے چلوں۔ امامہ شریف جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سر اقدس پر اپنی مبارک ٹوپی پر امامہ مبارکہ کو سجا کر رکھا۔ مدینے کے جو ہے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی میں امامہ کو اپنا سر کا تاج جو نہ بنا کر کے رکھنے کی کوشش کرے، اور اپنے دل کی جھجک ہٹا دے اور دل کی عطا گہرائیوں سے اس سنت سے محبت کرتے ہوئے اپنے سر پر باندھنے کی کوشش کرے۔ آج شادیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہوتی ہیں مگر وہ ہندوؤں کی جو نا رسموں کو ادا کرتے ہوئے اپنے سروں پر جو ہے وہ پگڑیاں پہن کر کے رہتے ہیں، اسے امامہ تو نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا وہ پگڑیاں پہننے پہ فخر تو کرتے ہیں مگر
امامہ پہن کر کے اپنے نبی کی سنت ادا کر کے خالق کے کائنات کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ امامہ پہنتا ہے تو اس کی فضیلتوں میں حدیثوں مبارکہ میں بتایا گیا ہے، امامہ کے ساتھ 2 رکعت بغیر امامہ کے ساتھ 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امامہ کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں آپ، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے امامہ پہن کر کے تو اس کو اللہ رب العزت 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے امامہ پہننے والے پر۔ دیکھا آپ نے، جمعہ کے دن اگر کوئی بندہ امامہ پہنتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹوپی پر امامہ ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے، اس لیے کہ ٹوپی پہن کر کے جو امامہ پہنتا ہے وہ حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور بغیر ٹوپی کے جو لوگ اپنے سروں پر پگڑیاں باندھتے ہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے، مشرکین کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ہمیں اپنے سر پر جو ہے امامہ سجانے کی کوشش کرے۔ کافر اور مشرکین کے نظر میں فرق مسلمانوں کا اتنا ہے کہ وہ سروں پر ٹوپی جو نا پہنتے ہیں اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امامہ باندھو، تمہارا حلم یعنی بردباری بڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ امامہ مسلمانوں کا وقار اور عرب کی عزت ہے، تو جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی جو ہے نا بات یہاں پر جو ہے نا بتائی گئی ہے۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 8ویں فضیلت بھی آپ سماعت کریں، امامہ کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامہ کے 70 جمعہ کے برابر ہے، یعنی ایک جمعہ اگر تم امامہ کے ساتھ پہن کر کے پڑھو گے تو 70 جمعہ کا اللہ عز و جل تم کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی فضیلتیں آئی ہیں، اتنی بڑی برکتیں ہیں۔ لوگ آج رسموں جو نا بنا کر کے بیٹھ چکے ہیں کہ دولہے کو امامہ پہناؤ اور شادی کے منڈپ پر جو نا بٹھاؤ، اور نمازوں کے وقت میں کسی کے سروں پہ امامہ نہیں ہے، اور اب بے باکی تو اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ مسلمانوں کے سروں پہ ٹوپیاں بھی جو نا نظر نہیں آتی۔ ایک حکایت میں آپ کے سامنے بتاتے ہوئے چلوں، بہت ہی پیاری حکایت ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوا، اور میرے والد محترم امامہ باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو میری طرف دیکھ کر کے فرمایا، تم امامہ کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، اسے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں اس امامے پر دیکھے گا تو تم سے پیٹ پھیر لے گا۔ اے فرزند، امامہ باندھ کی فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھے آتے ہیں، فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھے آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامہ باندھنے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمام میرے
جو نا سننے والوں سے اتنی گزارش ہے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، کم از کم جمعہ کے دن امامہ شریف اپنے سر پر سجانے کی پوری کوشش کرے، تاکہ فرشتوں کی سلامتی کی دعائیں ہمیں لگ جائے اور اللہ دنیا کی تمام مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے۔ آج کے ہفتہ واری اجتماع کو یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جل جلالہ مجھے، آپ کو، سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی بھی قسم کی غلطیاں، خامیاں، لغزش، کوتاہیاں ہوئی تو مولا جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اسے معاف فرمائے۔ اپنے محبوب کے نالین پاک کے صدقے بطفیل میں، پنجتن پاک کے صدقے بطفیل میں اس محفل کو اور اس محفل میں آنے والے تمام ہمارے ساتھیوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری حاجتوں کو ہمیں جلد سے جلد عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔